बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ जो दो बाकी मेंबरान हैं, उनकी 5 साला आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। और अब मुद्दत ख़त्म होने के बाद वो जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत कुछ इद्दत का वक्त रखा गया है, अब वो वक्त जो है वो इनका शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो इस इद्दत का जो वक्त है वो जल्दी ख़त्म कराया जा सके। क्योंकि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के दो बाकी मेंबरान बैठे हैं तो ऐसा समझें कि जो बदबूदार किस्म का निज़ाम है वो मौजूद है। इसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अमेरिका से एक पैगाम आना था, क्या वो पैगाम आ चुका है या फिर वो पैगाम नहीं आया, या अक्लमंदों के लिए कुछ निशानियां सामने आई हैं या फिर नहीं आई, पॉलिसीज़ शिफ्ट होंगी या फिर नहीं होंगी। इंतहाई अहम तरीन हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। पहली खबर जो कि सबसे अहम और बड़ी खबर है, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की जमहूर का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के लोगों का जो आप यूं कह सकते हैं कि जो वोट था, जिसने बददियांती की उस वोट के साथ, जिसने उस वोट के साथ खयानत की, उस शख्सियत की या उन शख्सियात की जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने वाली है, हो चुकी है। मेरा मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन किसी भी मुल्क के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर हो, उनकी एक अहमियत होती है। किसी भी यूनियन का भी इलेक्शन होता है तो भी कोशिश यही की जाती है कि जो इलेक्शन बॉडी है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो साफ शफाफ, मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए और उस बॉडी का जो किरदार है वो न्यूट्रल होना चाहिए। पाकिस्तान में 2018 के बाद 2024 के अंदर जो इंतखाबात हुए, इन इंतखाबात को ताखीर का शिकार करना, इन इंतखाबात से पहले जो आईनी जिम्मेदारी है उसे पूरा ना करना, जो ज़रूरियात होती हैं, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जो इलेक्शंस की, उनको, फंडामेंटल्स को पूरा ना करना, ये जनाब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो किया है। और जो इक़दामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लेने चाहिए थे एज ए न्यूट्रल इंडिपेंडेंट बॉडी, वो नहीं लिए जा सके। इस इलेक्शन कमीशन में पहली दफा तजर्बा किया गया, वो जो एक आईनी तरमीम हुई थी, उस आईनी तरमीम के तहत पहला ये तजर्बा किया गया कि यार मोनोपोली बनाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या हाई कोर्ट के जजेस ने कि जब भी लगाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को लगा दिया जाता है। हम आइन में तब्दीली करते हैं और तब्दीली करने के बाद इन्होंने कहा, हमारे कानूनदानों ने, मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की हुकूमती पर मुस्तफिका तौर पर यह हो गया कि नहीं जी, टेक्नोक्रेट्स को भी हम शामिल करेंगे इस इलेक्शन कमीशन में, इस इलेक्शन कमीशन में हमने ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल करना है। लो जी, आ गया नतीजा पहला आपका, ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, दो टेक्नोक्रेट्स को मेंबर्स बना दिया गया। देख लो जी नतीजा, ठीक हो गया। देख लो नतीजा ये सामने आया कि जिन लोगों को अवाम ने ठप्पा लगाया, वोट दिया, उसको हरवा दिया गया, और जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया उसको जितवा दिया गया। देख लो जी, ये इलेक्शन कमीशन ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो कहता है कोई मसला नहीं है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात अगर नहीं होते कबल अज वक्त असेंबली टूटने के ऊपर तो कोई मसला नहीं है, बाद में करवा देंगे, कोई मसला नहीं है हमारे लिए, जाहिर साहब का हुक्म है, बजा लाएंगे। भाई, जिस बंदे की सारी जिंदगी यस बॉसी में गुजरी हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो या ब्यूरोक्रेट हो, वो कैसे साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात के लिए स्टैंड ले सकता है? यही काम सिकंदर सुल्तान राजा ने किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुसलसल ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी, मतलब फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए, वो कि चॉइस इमरान खान की थी, लेकिन इमरान खान ने बाद में ये कहा था कि मुझे तो फैज हमीद ने ये नाम रिकमेंड किया था कि ये अच्छा आदमी है। ज़ाहिर इमरान खान के उसको DGISI थे, उनकी बात के ऊपर उन्होंने उसको ऑनर कर दिया कि यार ये ठीक है, लेकिन खान साहब को थोड़ा सा अक्ल खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए था।
لیکن وہی سکندر سلطان راجہ خان صاحب کی جڑوں میں بیٹھ گیا, پی ٹی آئی کی جڑوں میں بیٹھ گیا, اور پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا, پوٹینشیل امیدوار ختم کر دیے. آپ یوں کہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پرووائڈ نہیں کی. اور بڑے قصے کہانیاں الیکشن کمیشن آف سکندر سلطان راجہ کی مخصوص نشستیں, ابھی تک الیکشنز ہو گئے ہیں, ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا, ابھی تک ان کا دل نہیں بھرا. انہوں نے تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کو ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. کوئی شرمندگی کا مقام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بھی انہوں نے کہا نہیں مانیں گے جی, ہماری اپنی سپریم کورٹ ہے. تو کون ہوتا ہے بھی سپریم کورٹ والا مجھے حکم دینے والا؟ نہیں مانوں گا. پھر چن چن کے حلقے سلیکٹ کیے, چن کے ان میں لوگوں کو ہروایا اور خود خاموشی اختیار کی رکھی. ہاں اگر آپ ان کو مل لیں, آپ سکندر سلطان راجہ کو مل لیں, تو آپ کو یہ لگے گا کہ اس جیسا فرشتہ بندہ کوئی نہیں ہے جی, یہ تو کہ فرشتوں سے بھی اوپر کی لیول کی چیز ہے. لیکن آپ ان کا انر دیکھیں, ان کے اعمال دیکھیں, تو آپ کہیں گے ان جیسا کہ گھٹیا قسم کا بیوروکریٹ, ان سے گھٹیا قسم کا ایڈمنسٹریٹر ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں, کیا دنیا بھر میں نہیں ہوگا, اور شاید آنے والی تاریخ میں بھی کوئی اس سے بڑا گھٹیا قسم کا ایڈمنسٹریٹر سامنے آئے گا. بغض سے بھرے ہوئے انتہائی اور کمزور انسان, انتہائی کمزور انسان جو سٹینڈ ہی نہیں لے سکتے اپنے انٹیگریٹی کے لیے. الیکشن کمیشن کم از کم آپ کی تو کوئی چلو انٹیگریٹی ہے ہی نہیں, الیکشن کمیشن کی تو تھی نا, ایک بڑا ادارہ تھا نا, اس کی بھی آپ نے بربادی کر کے چک دی. چلو کفر ٹوٹا خدا کر کے آج ان کی 5 سالہ آئینی مدت جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. ان کے ساتھ ساتھ جناب ممبر سندھ نثار درانی صاحب کی بھی 5 سالہ مدت پوری ہو گئی ہے. یہ ٹیکنوکریٹ تھے, وکیل شکیل تھے نا, ایکسپیرینس تھا ان کا, وہ مکمل ہوا ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جو آپ بھی آ جائیں. یہ پیپلز پارٹی کے کوٹے کے اوپر تھے. ممبر بلوچستان ہے جی شاہ محمد جتوئی صاحب. جتوئی صاحب بھی جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ ہی تھے, کہ جس طرح سے وکیل شکیل ٹائپ بنا کے نا ان کو بھی بلوچستان عوامی پارٹی یا پھر آگے پیچھے کسی اور جو جماعتوں کی تھی نا بلوچستان والوں کی, ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو پرچی مل گئی, اور جناب جتوئی صاحب بھی وہ ممبر بن گئے بلوچستان. 5 سال تنخواہ لیتے رہے, مزے کرتے رہے, الیکشن کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا, خاموشی اختیار کی رکھی جناب نے, اور اب یہ بھی 5 سالہ مدت مکمل کر چکے ہیں. اب یہ 5 رکنی کمیشن ہے, ان میں سے 3 جو اراکین ہیں کمیشن کے وہ اب جا رہے ہیں. 5 سالہ مدت ان کی مکمل ہو گئی ہے, اب ان کی عدت شروع ہو گئی ہے. مطلب جو ایکچوئل ٹینیور تھا ان کا, آئین کا جو ٹینیور ہے, جو کہ پچھلے جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بنا ہے, جب سے الیکشنز کرائے جا رہے ہیں یا چیف الیکشن کمشنر یا ممبران اپوائنٹ ہو رہے ہیں, تب سے لے کر یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو عدت کرے گی, عدت میں جائے گا. اب یہ کمیشن عدت میں چلا گیا ہے, اور عدت یہ ہے کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران تعینات نہیں ہوتے تب تک جناب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران عدت پوری کریں گے. اب ان کی عدت 40 دن کی ہو سکتی ہے, 15 دن کی ہو سکتی ہے, 50 دن کی ہو سکتی ہے, 200 دن کی ہو سکتی ہے, سال کی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے لیے پروسیس شروع ہونا ہے. پروسیس شروع کرنا ہے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے, اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف شروع کرنا نہیں چاہتے, کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا, کہانیوں پہ کہانیاں چلائی جا رہی ہیں. اب جن کے وزیر قانون و پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ جیسے شخص ہوں گے جو یہ ہر بات کے اندر کمپیریزن ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. دیکھیں جی عمران خان نے بھی تو اپنے دور میں پروسیس شروع نہیں تھا کیا, ہاں جی انہوں نے بھی 1 سوا سال لگایا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ 1 سوا سال کا وقت لگائے, لیکن ہم کر دیں گے. مقصد کلیئر ہے کہ سکندر سلطان راجہ نے ہمارے لیے اتنا سروسز فراہم کی ہیں, ہمیں الیکشن میں جتوا دیا, ہمیں حکومت دلوا دی, اب ہم ان کو جتنا عرصہ ہو سکے بٹھائیں گے. اور شرم کے مارے سکندر سلطان راجہ صاحب کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے جی پی آر کو خط بھی لکھ دیا کہ دیکھیں بھائی 26 نومبر کو تو ہم ریٹائر ہو ہی رہے ہیں, لیکن 26ویں ترمیم کے تحت جب تک نئے ممبر نہیں آتے ہم موجود رہیں گے, لہذا ہماری تنخواہیں اور مراد بند نہ کرنا. اور شرم کر لیتے یار, کچھ شرم حیا کر لیتے. 12, 15, 20 لاکھ روپیہ کی تنخواہ کے اوپر آپ نے جو خط دے مارا, اور یہی کام آپ حکومت سے کروا دیتے. پارلیمانی امور کی وزارت ان کو کہہ دیتی کہ بھائی ان کی تنخواہیں نہیں روکنی, آپ نے خود لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ معاف کرے یار, اتنا زیادہ لالچ ہے ان لوگوں کے اندر کہ پتہ نہیں ان کی جہنم کی آگ بھی ان کی شاید لالچ ختم کر دے گی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. سمندر کا پانی بھی اگر پی لیں تب بھی ان کی یہ جو آگ ہے شاید یہ ٹھنڈی نہ پڑے. خیر
تحریک انصاف کو صرف ایک کام کرنا چاہیے، خط تو انہوں نے لکھ دیا، دیٹس گڈ، اس کے بعد خاموشی اختیار نہیں تھی کرنی چاہیے تھی جناب۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، میں شبلی افراز کی بات نہیں کرتا، شبلی افراز میٹر نہیں کرتے، انہوں نے ویسے خط لکھ دیا تو علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا میٹر کرنا ضروری ہے۔ آپ ایک پٹیشن دائر کریں اپنے نام سے، جناب عمر ایوب صاحب، آپ اپنے نام سے ایک پٹیشن دائر کریں یا پارٹی کی طرف سے پٹیشن دائر کریں کسی بھی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہیں بھی ایک پٹیشن دائر کریں اور آئین کے آرٹیکل 2154 کے تحت وزیر اعظم کو، وفاقی حکومت کو، فیڈریشن آف پاکستان کو یہ ڈائریکشن جاری کروائیں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نئے ممبران کی تعیناتی کے لیے جناب 45 دن کا وقت مقرر کیا گیا ہے، انہی 45 دن کے اندر یہ تعیناتی کر دینی چاہیے، اور اگر تعیناتی ہو جاتی ہے تو رپورٹ دیں، نہیں ہوتی تو بھی رپورٹ فراہم کی جائے۔ یہ پی ٹی آئی کو فی الفور کرنا چاہیے، باقی کچھ نہ کرے۔ پی ٹی آئی کو خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو پریشر ڈالنا چاہیے اور یہ کام آج سے شروع کر دینا چاہیے۔ تیسری خبر جی ناظرین، وہ وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب نے بڑا امریکہ کا میراتھن قسم کا دورہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریبات میں شرکت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ جائیں گے، ان کو دعوت دی گئی ہے، خصوصی طور پر وہ شرکت کریں گے، تو یہ ہے فلاں ہے، اندر نہیں گھسنے دیا جناب اعلیٰ کو۔ پھر بعد میں ایسی جگہ کے اندر گھس گئے جو اینٹی چائنا پالیسیز کے اوپر کام کرتے تھے، اب ادھر گھس گئے تو بعد میں معذرت کرنا پڑی اور یہ کہا کہ غلطی ہو گئی تھی۔ اب ایک وہاں پر سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ جو وہاں پہ ہمارے سفیر صاحب ہیں، جو ایمبیسی ہے، ان کو جا کے چپیڑے ماریں، ان سے آپ ریزائن پکڑیں۔ کوئی بھئی آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ یہاں پر امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر دیہڑیاں لگا رہے ہیں، موسم انجوائے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں اندازہ کہ یہ بندہ کون ہے؟ ادھر آپ نے اپنے وزیر داخلہ کو گھسا دیا۔ چلے وزیر داخلہ صاحب بچے ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا، آپ تو عقل مند تھے نا، آپ تو سیانے تھے۔ نہیں جی، ان کے اوپر بھی خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، ان کے اوپر بھی خاموشی، مطلب یہ کہ یہی کہانی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، یہ پلان، یہ بیان، یہ ادھر ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں جناب ٹرمپ صاحب، عمران خان آپ کو کیا دے گا؟ دیکھیں ہم تو چائنا کے بھی جانے کے لیے تیار ہیں، بس رجیم برقرار رکھیے۔ ادھر سے میسج بڑا سخت آیا ہے کہ نہیں، عمران خان کو رہا کرو، اور بڑا ایک اہم میسج دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرینل کے ساتھ بیٹھ کے، جو انہوں نے سوالات کے جوابات دیے، وہ دنیا بھر کی میڈیا کے اوپر ڈسکشن میں آیا، خصوص پاکستان میں بہت ڈسکشن میں آیا۔ تو بڑا میسج بڑا کلیئر تھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج فرام دا ٹرمپ کہ ریلیز عمران خان۔ اب یہ پتہ نہیں کتنے دن تک ریلیز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دن تک امریکہ کی جانب سے کوئی، امریکی صدر کی طرف سے کوئی نامنی، کوئی بندہ پاکستان آ جائے یہ ساری صورتحال کے اوپر، اور وہ عمران خان کی رہائی یا پھر جو باقی جو ایشوز ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان، ان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرے۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی کا جو وقت ہے وہ بہت قریب ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔